پہلے تیسری اشعار تو آج کم ہے، کل آج کیا جمعرات ہے نا، تو کل سے تو ٹھیک ہے. آج مفعول مطلق سے نا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین. آج ہماری بحث ہے مفعول مطلق کے بارے میں، یعنی مفاعل خمسہ کے بارے میں بحث شروع ہے. باب اشتغال کے بعد، تنازع کے بعد مفاعل خمسہ کے بارے میں. السلام علیکم. المفعول المطلق، مفعول مطلق ہے. پہلا مفعول مطلق ہے. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل کامن من امنا. فرما رہے مفعول مطلق کی تعریف کیا ہے؟ المصدر اسم ما، مصدر اس چیز کا نام ہے. یعنی مفعول مطلق کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مفعول مطلق ضربت ضربان یہ ایک مصدر ہے نا، ضرب. تو مفعول مطلق کیا ہے؟ اسم ما اس چیز کا نام ہے. المصدر مصدر ہے. اسم ما اس چیز کا نام ہے. سوى الزمانی من مدلول الفعل کامن من امنا، فعل کے دو مدلول میں سے زمان کے علاوہ پر دلالت کرتا ہے. یعنی مقصد فعل میں دو چیزیں پائی جاتی ہے. جیسے ضربہ کہتے ہی اس نے مارا، مار جو مصدر ہے، حدث ہے، مارا ہے نا. تو مارا میں مار جو ضرب کا معنی بھی موجود ہے اس میں، اس کو کہتے ہیں حدث. ایک ضربہ کے معنی اس نے مارا، یعنی گزرے ہوئے زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے. تو فعل دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک زمانے پر بھی اور ایک حدث پر بھی. حدث سے مراد کیا ہے؟ اس فعل کا مصدر کا معنی بھی اس میں موجود ہوتا ہے. ہو گیا. لیکن مصدر میں کیا ہے؟ صرف اور صرف حدث کا معنی پایا جاتا ہے، زمان کا نہیں. تو فرمانا المصدر اسم ما سوى الزمانی، مفعول مطلق ایک مصدر ہے. المصدر وہ مصدر ہے، اسم ما اس چیز کا نام ہے، سوى الزمانی جو زمانے کے علاوہ کے ساتھ. وہ کون سا ہے؟ اس کے علاوہ من مدلول الفعل، فعل کے دونوں مدلولین تھا نا اضافے سے، فعل کے دونوں مدلولوں میں سے زمانے کے علاوہ کے لیے نام ہے، اس کے لیے ایک نام ہے، یعنی اس پر دلالت کرتا ہے. جیسے کامن من امنا، جیسے امنا سے امنن پڑھیں گے، ضربت سے ضربن، تو یہ ضربن اور امنن مفعول مطلق ہے. میں نے اس کو صحیح مارا، میں نے اس کو پورا مارا، جو مارنے کا حق ہے، تاکیدی ہو گیا. بمثلہ او فعل او وصف، یہاں تک پہلے پڑھتے ہیں. فصل، یہاں ایک فصل ہے. المفاعل خمسۃ، مفاعل کل 5 ہے. احدہما المفعول بہ، ان میں سے ایک کیا ہے؟ مفعول بہ ہے. وقد سبق حکمہ، اور بتحقیق اس کا حکم گزر گیا ہے. مفعول بہ کا حکم گزر گیا ہے. اب اس کے بعد الثانی، دوسرے نمبر پر المفعول المطلق، مفعول مطلق ہے. تو مفعول مطلق کی تعریف میں فرما رہے ہیں کہ مفعول مطلق کیا ہے. شارح فرما رہے ہیں وَهُوَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي، پس مفعول مطلق وہ ہے کہ جس کو اخذ کیا گیا ہے، مما سیاتی، اس سے جو ہم قریب آ رہا ہے، اس سے اخذ کیا گیا ہے، اس سے استفادہ کیا گیا ہے. کہ وہ کیا ہے؟ المصدر، مفعول مطلق ایک مصدر ہے. الفضلۃ، اور دوسرے نمبر پر فاضلہ بھی ہے، رکن کلام نہیں ہے. المؤکد، اور تاکید بھی بیان کرتا ہے. وہ مصدر کا کام کیا ہے؟ تاکید بھی بیان کرتا ہے. لعاملہ، اپنے عامل کی تاکید بیان کرتا ہے. جیسے ضربت ضربن، یہ ضربن نے مفعول مطلق ہے، ضربت کی تاکید بیان کیا کہ واقعا مارا. او المبین لنوعہ، یا نوع کو بیان کرنے پر، فعل کے نوع کو بیان کرنے پر دلالت کرتا ہے. جیسے آپ نے مثال دیا سرت سیر زیدن، میں نے زید کی طرح سیر کی، تو یہ ایک ہیئت ہے، اس کے نوع کو بیان کیا.
سیر کرنے کے مختلف نوع ہے نا، تو زید کی طرح سیر کر لیا۔ او عددہ، یا مفعول مطلق فعل کے عدد پر دلالت کرتا ہے، جیسے ضربت ضربتین، میں نے اس کو 2 مرتبہ مارا، ضربات بہت دفعہ مارا، یا ضربت ضربتن، میں نے فقط 1 دفعہ مارا۔ وسمی مطلقا، اور اس کا نام رکھا گیا ہے مطلق، مفعول کا نام مفعول مطلق کہا، کیوں؟ اس کی وجہ لأنه يقع عليه اسم المفعول من غیر تقیید بحرف جر۔ تشریح کرنے سے پہلے سے انہوں نے خود بیان کر لیا کہ لأنه يقع علیہ، اس لیے کہ اس مفعول مطلق پر واقع ہوتا ہے اسم المفعول، اس میں مفعول من غیر تقیید بحرف جر، کسی حرف جر کے مقید کے بغیر، قید کے بغیر مفعول اطلاق آتا ہے، اس لیے اس کا نام مفعول مطلق کہا، یعنی مطلقاً جو بغیر قید کے ساتھ ہو۔ مثلا ایک میں مفعول بہ کہنا پڑتا ہے، ایک میں مفعول لہو حرف جر کے ساتھ، بھی لہو، مفعول ماہو، مفعول فیہ، وہ باقی چاروں میں حروف جر کے ساتھ ریلیٹ ہے، اس کے ساتھ مقید ہے، لیکن مفعول مطلق کیونکہ ان سے رہا ہے، ان سے خالی ہے، قیود سے، اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا؟ مطلق رکھا ہے۔ وَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ قَدَّمَهُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ، اسی وجہ سے مفعول بہ پر بھی مقدم کیا ہے الزمخشری و ابن الحاجب، ابن حاجب اور زمخشری نے بھی اس کو مقدم کیا ہے، کس پر؟ پر بھی، لیکن یہاں ناظم نے تو مفعول بہ کو مقدم کیا، پھر مفعول مطلق کو کیا نا سائن، لیکن زمخشری اور ابن حاجب نے تمام مفاعل پر کس کو مقدم کیا؟ مفعول مطلق کو کیا، کیوں؟ کیونکہ بغیر قید کے ساتھ اس میں مفعول کا نام اطلاق آ جاتا ہے۔ سمجھ آئے سے؟ اس کے بعد مفعول مطلق کے بعد پھر دوسرے مفاعل شروع ہیں۔ اچھا، وَعْلَمْ، آپ جان لو، کیونکہ قیود والوں کو بعد میں جانا جاتا ہے نا، پہلے مفعول مطلق کو جانا جاتا ہے۔ جس طرح مثلا ایک منطق کی طرف آپ جائیں تو حیوان ہے، ایک حیوان ناطق اور صامت ہے۔ حیوان ناطق کو جاننے کے لیے پہلے حیوان عام کو جو مطلق ہے اس کو جاننا پڑے گا، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تخصیص کی طرف جانا پڑے گا، کس کی طرف؟ وہ حیوان ناطق ہے یا حیوان وہ قیود کے ساتھ ہے، ورنہ عموم پہلے کیا ہے؟ عموم کو جانیں گے تو پھر خصوص کو جانا جاتا ہے، تو پہلے کس کو مقدم کرنا چاہیے؟ مطلق کو کیا جائے، اس کے بعد مقیدات کو ذکر ہو، کیونکہ معرفت اخص معرفت عام پر منحصر ہے، موقوف ہے، لہذا یہاں بھی مطلق کو اس اعتبار سے مقدم کیا ہے۔ وَعْلَمْ، اور آپ جان لو، ان الفعل يدل على شيئين، فعل 2 چیزوں پر دلالت کرتا ہے، الحدث والزمانی، حدث اور زمان پر، یہ 2 چیزیں ہیں۔ وَأَمَّا الْمَصْدَرُ، اور مصدر کیا ہے؟ جیسے حدث اور زمان تو بتا دیا نا سے، قام زید میں کیا ہے؟ یہاں قیام کا معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور گزشتہ زمانے میں مارا ہے، دونوں چیزیں سمجھ میں آ گیا۔ وَأَمَّا الْمَصْدَرُ، اما مفعول مطلق میں کیا ہے؟ مصدر میں فهو اسم، ایک اسم ہے، يدل على ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فعل کے دونوں مدلولوں میں سے زمانے کے علاوہ پر دلالت کرتا ہے۔ وهو الحدث، وہ کیا ہے صاحب؟ جیسے قام زید میں قیام ہے، اسی طرح کہ امن من امن، امن سے امن ہے، ہو گیا۔ بمثلہ، آپ اوپر دیکھیں، بمثلہ او فعل او وصف نصب، اب اس مفعول مطلق کا عامل کیا واقع ہوتا ہے؟ کہا تو بمثلہ، مفعول مطلق جیسا، یعنی یہ خود مصدر تھا، مصدر اس کے مصدر جیسا خود کیا واقع ہوگا؟ عامل واقع ہوگا، یعنی ایک مرتبہ مصدر خود عامل واقع ہوتا ہے، مفعول مطلق کا مصدر کون ہے؟ عامل، خود اس جیسا سمجھا مصدر ہی عامل واقع ہوگا، او فعل، یا اس کا عامل فعل ہوگا، او وصف، یا وصف ہوگا، ان کے ذریعے سے بمثلہ، بفعل اور وصف کے ذریعے سے نصبا، مفعول مطلق کو نصب دیا جائے گا۔ وَكَوْنُهُ أَصْلًا لِهَذَيْنِ انتخبا، وَكَوْنُهُ أَصْلًا، اور یہ جو مصدر ہے یہ اصل ہے، مصدر
اصل ہے ابن ناظم کے نزدیک. ناظم کے نزدیک کیا ہے؟ یہ مصدر خود اصل ہے، کونہ اصل، یہ اصل ہے، لہذا انہیں فعل اور وصف کے لیے انتخبہ، اس کو انتخاب کیا گیا ہے، اس کے اصل ہونے کو چنا گیا ہے. ہو گیا. بس اس میں اختلاف ہے. بعض فرماتے کہ جی فعل اصل ہے مصدر اور اس میں فاعل وغیرہ کے لیے وصف کے لیے. بعض نے کہا کہ نہیں جی مصدر اصل ہے. تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ مصدر اصل ہے. کن کے لیے؟ فعل اور وصف کی نسبت مصدر اصل ہے، کیونکہ مصدر سے تو بنتا ہے نا سر. اس اعتبار سے ان کے بعد مصدر اصل ہے. لیکن ذہن میں رکھو ویسے ہی عموماً کیا ہے، صرف کے لحاظ سے دیکھیں تو مصدر اصل ہے، نحو کے لحاظ سے فعل اصل ہے، کیونکہ نحو میں عمل سے سروکار ہے، تو عمل کرنے میں اصل فعل ہے. تو مصدر فعل کے ساتھ کیا ہے؟ عمل کرنے میں فعل کے تابع ہے. لیکن اشتقاق کے لحاظ سے، صرف کے لحاظ سے مصدر اصل ہے، کیونکہ وہاں مشتق ہونے کے لحاظ سے اصالت کو لیا جاتا ہے. ہو گیا. دیکھو بمثلہ بمصدر، مصدر کے ذریعے سے او فعل او وصف نصب نصب دیا جائے گا. نحو فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. پس یہاں ہماری شاید مثلا جزاؤکم، یہ جزا خود مصدر ہے، اس نے جزاء کو نصب دیا، مفعول مطلق کو موفورا تو صفت ہے نا صحیح جزاء کے لیے. تو یہ تو کیا ہے؟ نوعی ہو گیا نا. جزاؤکم جزاء موفورا، پوری سزا دینے کے بارے میں فرما رہے ہیں. جزاؤکم مصدر آیا ہے، اس کے لیے جزاء موفورا عامل کون واقع ہوگا؟ مفعول مطلق کا مصدر. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہاں کلمہ فعل عامل واقع ہو گیا. اللہ نے پوری بات کی موسیٰ سے، ناقص بات نہیں کی، تکمیل بات کی. تو یہاں تکمیلہ کلمہ فعل سے واقع ہو گیا. والصافات صفا والزاجرات زجرا، یہ سب جو زجرہ ہے وہ سب کیا ہے؟ صفا، صافات کے لیے اس کے لیے مفعول مطلق ہے. صافات وصف کے لیے وصف عامل بن گیا. پورے طور پر صف باندھنے والے کی قسم. والصافات صفا وهو مضروب ضربا، یہاں ضربا مفعول مطلق کس سے واقع ہو گیا؟ اس میں مفعول سے، یہ بھی وصف ہے. اسی طرح مبالغہ سے بھی ہوگا. آپ دے سکتے زید ضراب ضربا، زید ضراب ضربا. تو یہ یہاں تک وصف واقع ہوگا. اس میں فاعل، اس مفعول اور صفت مبالغہ. لیکن ذہن میں صفت مشبہ اور افعل تفضیل، یہ مفعول مطلق کا عامل واقع نہیں ہو سکتا ہے. وَكَوْنُهُ اے المصدر اصلا لہذین اے للفعل والوصف، مصدر کا ہونا ہے اصل ان دونوں کے لیے. وَهُوَ مذهب اکثر البصریین، یہ بصرہ والوں میں سے اکثر کا نظریہ ہے. وَهُوَ الَّذِي انتخب، یہ وہ نظریہ ہے جس کو چنا گیا ہے. اے اختیرہ، اس کو اختیار کیا گیا ہے. کیوں؟ لأن كل فرع يتضمن الاصل وزیادتان. کیوں اس طرح ہے؟ یہ اصل کیوں ہے کہا؟ تو اس لیے کہ ہر فرع اصل کو بھی ضمن میں رکھتا ہے، وزیادتان اس کے علاوہ معنی کو بھی ضمن میں رکھتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے. اب فعل میں کیا ہے؟ زمانہ بھی ہے اور حدث بھی ہے نا سر. مصدر میں فقط حدث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرع کے اندر کی فرع کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اصل کو بھی ضمن میں رکھتا ہے، اس کے علاوہ بھی معنی کو ضمن میں رکھتا ہے. اس اعتبار سے کون اصل ہے؟ مصدر اصل ہے. فعل میں چونکہ زیادہ معنی پایا جاتا ہے، چونکہ زمانہ بھی موجود ہے. اچھا. والفعل والوصف بالنسبة الى المصدر كذلك، اور فعل اور وصف مصدر کی طرف نسبت دیتے ہوئے كذلك ایسا ہی ہے. ایسا ہی سے مراد فعل اور وصف میں زیادہ معنی پایا جاتا ہے بنسبت مصدر کے. دونہ اس مصدر کے علاوہ، مصدر میں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ فعل اور وصف میں معنی ہے اس سے زیادہ مصدر میں پایا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے. یہ حال ہوگا ایسا ہی. آگے بڑھیں. وَذَهَبَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ، بعض بصرہ والے گئے ہیں. اوپر اکثر بصرہ کہا تھا نا سر. اب بعض بصرہ والے گئے کہ إِلَىٰ أَنَّ الْمَصْدَرَ أَصْلٌ لِلْفِعْلِ، کہ وہ فرماتے ہیں جی مصدر اصل ہے فعل کے لیے. وَالْفِعْلَ أَصْلٌ لِلْوَصْفِ، وہ فعل اصل ہے وصف کے لیے. وہ اشتقاق سے لیا ہے، گویا سمجھ لو فعل سے اسم فاعل بنتا ہے نا سر. اس طرح اس نظریے کے مطابق
وآخر ایک اور نظریہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ الا ان کلا من المصدر والفعل اصل برأسه، ان کا نظریہ یہ ہے ایک اور مذہب کا کہ مصدر اور فعل یعنی سرے سے یہ دونوں خود اصل ہے، اسماء کے لحاظ سے وہ مصدر کو اصل لیتے، افعال کے لحاظ سے فعل کو اصل لیتے. وہ کہتے ہیں فعل اور اسم کیا ہے؟ یہ خود براسی ہی یعنی شروع سے ہی یہ خود وہ دونوں اصل ہے کہا. یہ ایک نظریہ ہو گیا. کتنے نظریہ ہو گئے؟ 3. والکوفیون، اور کوفہ والوں کا نظریہ یہ ہے کہ الا ان الفعل اصل للمصدر، انہوں نے نحو کے لحاظ سے لے لیا کہ فعل اصل ہے مصدر کے لیے. کیوں؟ کہا تو فعل جو عمل کرتا ہے مصدر کے لیے بھی وہی عمل ہے، لہذا اصل کون ہے؟ کہا کوفہ والوں نے فعل ہے. تمام شد. توکیدا او نوعا یبین او عدد کثرت سیرتین سیر ذی رشد. اب یہ مطلق کہ یا توکیدن توکید بیان کرتا ہے، او نوعا یبین یا نوع کو بیان کرتا ہے، او عدد یا عدد کو بیان کرتا ہے. مثال دے رہے کثرت، کیونکہ یہ تو میں نے ویسے ہی مثالیں دیا تھا نا سائیں. ناظم ابھی یہاں بیان کر رہے سرت سیرتین، میں نے 2 مرتبہ سیر کیا. یہ سیرتین کیا ہے؟ نوعی ہے. اب آپ یہاں سرت سیرن بھی لے لے تو تاکیدی بھی آئے گا. سرت سیرن سیرتین سیر ذی رشد، یہ سیر ذی رشد صاحب ہدایت والوں کے سیر کی طرح، یہ مفعول مطلق ہے، نوعی ہوگا. ہو گیا. اب فرما رہے ہیں وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجزل. اس شعر میں فرماتے ہیں وقد ينوب عنه، کبھی اس سے نائب واقع ہوتا ہے. کس سے؟ اس مفعول مطلق جو کانس ہیں اس کا نائب واقع ہوتا ہے ما علیہ دل، وہ چیز جو اس پر دلالت کرتا ہے. یہ ایک بحث ہے. مفعول مطلق کا نوعی تو تاکیدی عددی وہ تو آپ کا پرانا درس ہے. اب یہاں سے یہ فرما رہے ہیں نیا درس کچھ یہ ہے مفعول مطلق کے جگہ پر کچھ چیزیں نائب واقع ہوتی ہیں تو وہ مفعول مطلق بنتا ہے، وہ اس کا نائب بن کے مفعول مطلق واقع ہوگا. جیسے فرض کریں کجد کل الجدی. اب یہاں کیا کوشش، کجد کل الجدی پوری کوشش کرنا. ہاں اس نے کوشش کیا پورا کوشش. تو کل اصل میں جد جدن کل الجدی تھا، تو یہاں جد جدن ہے نا، مفعول مطلق کے جگہ پر کل نائب واقع ہو گیا ہے. کل کیا واقع ہو گیا ہے؟ نائب واقع ہو گیا ہے. پس وہ اب اس وقت ترکیب میں کل الجدی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول مطلق ہے جدہ کہیں گے. مفعول مطلق ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کل جدن کے جگہ پر نائب واقع ہوا ہے. اس میں اس کے شرائط ابھی آ رہا ہے. وہ پہلی شرط فرض کرو یہ ہے ایسے مفعول مطلق کی طرف وہ جو نائب واقع ہونے والا اضافہ ہو، یہ شرط ہے. اس کے لیے یہ مثال دے رہا ہے جیسے کل الجدی، جد جدن جدن ہی تھا نا، تو کل الجدی یہ کل جو نائب واقع ہو وہ کس کی طرف اضافہ ہے؟ اسی مفعول مطلق کی طرف جو جدن تھا نا سین، ایسے مفعول کی طرف یہ خود بھی اضافہ ہوتا ہو تو اس صورت میں کل خود مفعول مطلق کا نائب واقع ہو سکتا ہے. ایک وفرح الجزل، یا وہ مادے میں تو بھلے فرق ہو لیکن معنی میں ایک ہو. جیسے وفرح الجزل، آپ خوش ہو جاؤ. جزل کے معنی بھی کیا ہے؟ خوش ہے. اب یہاں وفرح بھی کیا ہے؟ خوش کے معنی پر ہے نا سائن. تو جیسے قعدت جلوسن کا ہو یا جلست قعودن کا ہو، تو اس طرح وہ اصل میں جلست جلوسن کے جگہ پر قعودن کیا ہے؟ نائب واقع ہو گیا ہے. اس طرح بھی نائب واقع ہو سکتا ہے. ہو گیا سر. معنی میں فرق ہے، حیات کے لحاظ سے بڑے فرق ہے لیکن معنی کے لحاظ سے فرق نہیں ہے. کسی بھی مترادف میں فرق کرو، جیسے جلستو ہے قعدتو، دونوں کا معنی کیا ہے سائیں؟ ہے بیٹھنا، لیکن حیات میں فرق ہے. ایک مرتبہ کیا ہے جیسے میں لیٹا ہوا تھا، آپ آ گئے تو بیٹھ گیا، اس کو کہتے ہیں جلستو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے لیٹے سے سنبھل کے بیٹھ جانے کو کیا کہتے ہیں؟ جلستو. ایک مرتبہ آپ باہر سے آئے، کھڑے آ رہے تھے نا، کھڑے آتے آتے بیٹھ گئے، اس کو کہتے ہیں قعد. تو اس اعتبار سے فرق ہے حیات کے لحاظ سے. وہ ایسا تو بیٹھنے کو کہتے ہیں، آپ بھی بیٹھ گئے میں بھی
فرق اتنا ہے آپ آتے آتے بیٹھ گئے، وہ آپ قعدتو ہے، قعدہ والے ہیں، قعود والے، میں لیٹا ہوا تھا، آپ تشریف لائے تو بیٹھ گیا، تو میں جلستو ہوں، یعنی اس طرح اس میں فرق ہے، حیات کے لحاظ سے احوال میں فرق ہے، باقی بیٹھنے کا سیم معنی ہے۔ تو یہاں فرما رہے دیکھیں توکیداً یبین المصدر، یہ مصدر تاکید بیان کرتا ہے کب سے؟ اذا ذکر ما عامل ہی، جب عامل کے ساتھ ذکر ہو، جیسے عامل کے ساتھ ذکر ہو سے قید یہ ہے جب عامل کو حذف نہ کیا جائے، حذف نہ کیا جائے، اس صورت میں چھا ایسا ہے تاکید کے لیے ہے۔ جیسے فرض کرو کہ ارکع رکوعا، آپ صحیح رکوع کرو، ایسے جلدی جلدی میں نہیں، صحیح طریقے سے رکوع کرو، اس طرح رکوع کرو، اوپر پانی ڈالے تو نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے، وہ ہے صحیح رکوع۔ یوں کریں گے تو کہیں بھی پانی گر جاتا ہے۔ تو ارکع رکوعا او نوعا یبین، یا نو کو بیان کرتا ہے مفعول مطلق مصدر، کب؟ اب یہ نو کو بیان کرنے کی تین صورتیں ہیں، وہ بیان کر رہا ہے۔ اذا وصفا، صفت لایا جائے تو، جیسے جزاء موفورا کہا نا سائیں، اسی طرح کیا ہے ضربتو، ابھی مثالیں دے رہے ہیں، ہاں سیر زیدن ذی رشد نہیں کہا، سیر ذی رشد، صفت واقع ایک نہیں صفت واقع ایک، جیسے پہلے مثالیں دیا تھا نا سائیں، حسنا مثلا آپ کہو جلست جالسا آرین یا حسنا، اس طرح جو مثال وہ صفت ہے۔ او اضیفہ، یا کیا ہے سائیں اضافہ کیا جائے، کس کو؟ مفعول مطلق اضافہ ہو کسی کی طرف، جیسے ضربت ضرب الامیری، امیری، کتنی صورتیں ہو گئی نوئی کے لیے؟ دو۔ تیسرے نمبر او اضیف الیہ، یا اس کی طرف خود مفعول مطلق کی طرف کسی چیز کو اضافہ کیا جائے، وہ مثلا ضربت بعض الضرب مثلا، یا جد کل الجدی، پس یہاں کسی کو اضافہ کیا نا سائیں، کس کی طرف اضافہ کیا؟ کل کو جدی کی طرح اضافہ کیا، اس صورت میں بھی مفعول مطلق نوعی کہلائیں گے۔ تو نوعی کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ تین۔ او عادت، یا مفعول مطلق عادت کو بیان کرے مفعول مطلق، جیسے مثال دے کثرت السیرتین، یہ عادت کے لیے مثال، میں نے 2 دفعہ وسرت السیر ذی رشد، یہ کس کے لیے مثال دیا؟ او اضیفہ نہیں کہا تھا، یا خود مفعول مطلق کو اضافہ کیا جائے گا۔ اب یہاں سرت السیر ذی رشد میں صاحب ہدایت کی طرح سیرہ اضافہ ہوا نا سائن۔ اچھا، اسی طرح وراجعت القہقرہ، یہ راجعت القہقرہ کیا ہے؟ ہاں یہ نوئی ہے، سیرہ ذی رشد نوئی کے لیے ہے نا، نوئی کون سا والا؟ اذا اضیفہ کی طرح، او اضیفہ الیہ، یا خود اس کیا ہے اضافہ کیا جائے، جیسے اس کے لیے مثال کیا دیا ہے؟ جد کل الجدی بھی ہے، وہ ابھی آئے گا۔ رجعت القہقرہ، اس کو بھی مثال دے سکتے ہیں، اصل میں کیا ہے؟ رجعت رجوع القہقرہ تھا، رجعت رجوع میں پلٹ آیا، قہقرہ سے مراد کیا ہے؟ ادھر سے آنا، ایک مطلب قہقری نہیں کہتے، ایک قہقرہ، قہقری ادھر سے گزرنا، قہقرہ آگے سے ختم کرنے کے بعد اگر ہم باب اضافہ سے کرتے آئیں گے تو اس کو قہقرہ کہتے ہیں۔ ہاں، تو اب اس میں کیا ہے؟ رجعت رجوع القہقرہ، تو اب کس کو اضافہ کیا ہے؟ مفعول مطلق کی طرف مصدر کو اضیف الیہ اسی کی طرف اضافہ کیا جائے ہیں۔ تو اس کے لیے جد کل الجدی بھی یہ مثال بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک یا اضافہ کیا جائے، مثال دیا وقد ینوب عنہ اما علیہ دلہ، کبھی نائب واقع ہوتا ہے اسی مفعول مطلق کے جگہ پر وہ شے جو اس پر دلالت کرے، جیسے ککلن، اب وہ جو نائب واقع ہونے والی کل چیزیں تقریباً 9-10 کے قریب ہے سائیں، ہاں جس پر علیہ ما کی طرف لوٹتی ہے، جس سے مراد کیا ہے؟ وہ مفعول مطلق ہی ہے، مصداق وہی ہے، جس پر دلالت کرے ان میں سے پہلا کلن ہے، مضاف الیہ، کہ وہ کل جس کو اضافہ کیا جائے گا کس کی طرف؟ الیہ، اسی
مصدر کی طرف، ایک اور مصدر کی طرف، اس جیسے کی طرف، جیسے جد کلل جد، پہلا نائب کون واقع ہو گیا؟ کل، کل نائب واقع ہوتا ہے مفعول مطلق کی جگہ پر، کس صورت میں؟ جب کل اس مفعول مطلق کی طرف ہی اضافہ ہو. تو اب یہاں کل الجدی اصل میں کیا تھا؟ جد جدن کل الجدی، یہ کل الجدی جدن کا نائب بن گیا. ایک وبعضن، دوسرے نمبر پر کیا ہے جو نائب واقع ہوتا ہے؟ بعض. کما فی الکافیہ، اس کو کتاب کافیہ میں مصنف نے کہا ہے کہ جیسے ضربتہ ضرب بعض الضرب، میں نے اس کو تھوڑا مارا، تکمیل پورے طریقے سے نہیں مارا. اب کیوں؟ اب یہ ضربت بعض الضرب اصل میں کیا تھا؟ ضربت ضربن بعض، یہ ضربن کے جگہ پر بعض الضرب اضافہ ہے. اس صورت میں کب یہ بھی بعض اضافہ ہو کسی اور ضرب کی. وَكَذَا مُرَادِفُهُ، تیسرے نمبر پر جو نائب واقع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مرادف واقع ہو. جیسے نحو افرح الجزل بالمعجمتی، اے الفرح، جزل کہو، جدل نہیں کہو، جدول سے نہیں ہے یہ، ہاں بلکہ جزل ہے، معجمہ نقطے والے سے پڑھ. اے الفرح یہ بھی خوشی کے معنی پر ہے. تو افرح فرحن تھا نا سائیں، ہاں تو اس کے جگہ پر جزل واقع ہو گیا قاص جلوسن کی طرف. تیسرے چوتھے نمبر پر وصفہ، اس کا وصف واقع ہو. کون؟ مفعول مطلق کا وصف واقع ہو. جیسے مثال ادھر دیں گے، صرف تو احسن السیری، دوسرے صفحے میں پہلے اس پہ مثالیں سب دے رہے ادھر، لیکن آگے دیکھو صرف تو احسن السیری، بس یہاں کیا ہے؟ صرف تو احسن السیری، اصل میں صرف تو سیرن احسن السیری، وصف سیر کے جگہ پر مفعول مطلق کے جگہ پر واقع ہوگی. کتنی چیزیں نائب واقع ہو گئی؟ 4. والدال علی نوع منہ، یا جو دلالت کرے اس کے نوع پر، اس مصدر کے نوع پر، ایسی چیز واقع ہو. کس پر دلالت کریں؟ مصدر کے نوع پر، کیونکہ مصدر کے بہت سارے نوع جو معنی کے لحاظ سے نوع ہو، اس میں اس پر دلالت کرے. جیسے اس کے لیے مثال نیچے دیا ہے واشتمل السما، پس یہاں اصل میں کیا ہے؟ اشتمل شملۃ السما تھا. یہ اشتمل اور سما ابا پہننے کے معنی پر ہے. جس طرح ابا نہیں پہنتے تو عرب والے بھی کیا ہے؟ اس قسم کے ایک کرتے کو، لمبا کرتے کو پہن کے جاتے ہیں نا، اس میں بازو پہ ڈالنے کو. صفا بھی، سما اور اشتملا، یہ دونوں معنی کیا ہے؟ تقریباً ایک ہی قسم کے پہننے کے نوع ہے. تو اس لیے اب سما مفعول مطلق ہے، اصل میں اشتملا شملۃ السما تھا، تو شملتا کی جگہ پر سما اس کا نوع نائب واقع ہو گیا. او عدد ہی، یا کس پر اس کا، یا دلالت کرے کس پر؟ اس مصدر کے عدد پر دلالت کرے، وہ بھی نائب واقع ہوتا ہے. یہ 6 نمبر پر. اس کے لیے نیچے دیا جیسے رجع القہقرہ، رجعت بھی ادھر سے پلٹ کے آنا ہے، لیکن قہقرہ بھی کیا اصل میں؟ رجعت رجوع القہقرہ. یہ بھی اسی کے لیے نوع کے لیے مثال ایسے ہیں. یہ دونوں کس کے لیے مثال ہے؟ نوع کے لیے. پہلے والے علی نوع منہ نہیں کہا تھا، اس کے لیے. عدد کے لیے مثال یہ ہے فجلدوہم 80 جلدہ، فجلدوہم 80 جلدہ، اصل میں کیا تھا؟ جلدن، جلدتن 80 جلدہ تھا. پس یہاں کیا ہے؟ جلدن پہلے مفعول مطلق موجود تھا، تو اس کے جگہ پر 80 عدد اس کا نائب بن گیا. تو کبھی عدد بھی نائب واقع ہوتا ہے. کب؟ جب 80 کے لیے تمیز دوسرا جلدہ مفعول مطلق آ جائے. تو یہ ان صورتوں میں ہاں بعد میں اس کا ذکر ہو. او وزن او آلتی ہی، یا مفعول مطلق کے آلے پر دلالت کرے. 7ویں نمبر پر ضمیر سے پہلے آلہ ہے. جیسے آلہ پر دلالت کرے، جیسے ضربتہ صوتن، نیچے مثال دیکھو، میں نے اس کو مارا تازیانہ مارا. صوت کہتے ہیں تازیانہ، یعنی وہ جو عرب میں ہوتے تھے نا، اس سے مارا. تو اب صوت کیا ہے؟ آلہ ہے مارنے کا. اس زمانے میں یہ مثلا تو کیا ہے صحیح؟ اب یہاں ضربتہ ضربن صوتا ہے، تو اب یہاں ضربتہ ضرب صوتن اس طرح ہونا چاہیے تھا. تو ضربتہ ضربن بالصوت ہے اصل میں نے اس کو مارا صوت کے
ذریعے سے، تو اعلیٰ نائب واقع ہوا ہے مصدر کے جگہ پر. کتنے موارد ہو گئے؟ 7. وَضَمِيرِهِ یا اس کی ضمیر اس کا نائب واقع ہو. اس کے لیے مثال دیا لا اعذبه احدا، پس یہاں اصل میں لا اعذب عذابا یا او تعذیبا احدا تھا. عذابا یا تعذیبا ایک کوئی بھی آپ لے سکتے، تو وہ تعذیب اور عذاب کے جگہ پر ضمیر نائب واقع ہو گیا، تو یہ بھی مفعول مطلق ہے. یہ ضمیر بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق. کیوں؟ کیونکہ تعذیب کے جگہ پر ہے. ہو گیا. کتنے موارد ہو گئے؟ 8. وَإِشَارَةٍ إِلَيْهِ، اور کوئی اشارہ مصدر کی طرح اشارہ کیا جائے تو وہ اس میں اشارہ میں سے کیا ہے؟ کوئی چیز بھی اس کا نائب واقع ہو سکتا ہے. جیسے مثال دے رہے ضربت ذالک الضربی، ذالک الضرب. اب یہاں اصل میں کیا تھا؟ ذالک اشارہ ہے ضرب کی طرح، اصل میں ضربت الضرب تھا. ضربت الضرب ذالک الضرب ہے، تو یہاں اس میں اشارہ اس کے جگہ پر نائب واقع ہو گیا. کتنے موارد ہو گئے؟ 9 موارد میں واقع ہوتا ہے. کما فی الکافیہ، جیسے کتاب کافیہ میں اس کو ذکر کیا ہے. یہاں تک حل ہو گیا. وَيَنُوبُ عَنْهُ، اور اس مصدر سے نائب واقع ہوتا ایضا نیز ما یشارکہ فی مادتہ وہو ثلاثۃ. یہ 9 کے علاوہ اور بھی 3 ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بھی نائب واقع ہوتا ہے جو مادے میں اس کے ساتھ شریک ہو، مادے میں شریک ہو. مثلا اسم مصدر، ان 3 میں سے ایک کیا ہے جو نائب واقع ہوتا ہے؟ اس میں مصدر بھی نائب واقع ہوتا ہے اس مصدر مفعول مطلق کے جگہ. نحو اغتسل غسلا، اصل میں کیا تھا؟ اغتسل اغتسالا تھا، تو اغتسال کے جگہ پر غسل اس میں مصدر ہے. غسل کیا ہے؟ اس میں مصدر ہے. اغتسل کا غسلا اور غسل کا بھی غسلا مادے میں ایک ہے. نائب واقع ہوا نہیں ہوا تھا؟ آگے بڑھو. وَاسْمُ عَيْنٍ، اور کیا بھی واقع ہوتا ہے اس میں؟ عین بھی، اس میں ذات بھی واقع ہوتا ہے نائب. نہ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تمہیں کیا ہے؟ زمین میں سے نبات کو عنایت کیا ہے. پس یہاں انبات، نبات کے معنی کیا ہے؟ انبتکم انباتا ہونا چاہیے تھا. ہاں، تو اب یہاں کیا ہو گیا؟ نبات، نباتات سے ہے، یہ اس میں ذات ہے، نبات استعمال ہوا ہے. انباتن ہونا چاہیے تھا. انباتن ہو گیا نا. انبتا اکرما کے وزن پر کیا ہے؟ نہیں، انبتکم کا انباتن ہونا چاہیے. ہاں. ومصدر لفعل آخر، اور مصدر بھی واقع ہوتا ہے کسی اور فعل کا، مصدر بھی نائب واقع ہوتا ہے. نحو وتبتل الیہ تبتیلا، اصل میں تبتل باب تفعول سے ہے، تبتیل باب تفعیل سے ہے. تو تبتل تبتلا ہونا چاہیے مفعول مطلق، لیکن یہاں کیا ہے؟ تبتل تبتیلا. تو یہاں کون نائب واقع ہو گیا؟ تبتلن کے جگہ پر دوسرا مصدر بھی نائب واقع ہو گیا. تو اب یہاں تک تقریباً کتنے نائب واقع ہو رہے ہیں؟ 9 تو 3 12 چیزیں نائب واقع ہوتی مفعول مطلق کے جگہ پر. یہاں تک ایک بحث تمام. وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِدْ أَبَدًا وَسَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدًا. وَمَا لِتَوْكِيدٍ، اور جو تاکید کے لیے آئے. اب یہاں سے ایک تفصیل دیکھو. اب تک تو کچھ بھی، اب تک تو یہ ہے کہ مفعول مطلق توکیدی اور عددی، صرف یہ ہے کہ اور مفعول مطلق کی جگہ پر 12 چیزیں نائب واقع ہوتی ہے، وہ بھی آسانی کے ساتھ ڈیٹیل ہو گئی. اب یہاں سے فرماتے ہیں وما لتوکید، اور جو توکید کے لیے آتا ہے صحیح مفعول مطلق کی توکیدی، وہ کیا ہے؟ فوحد ابدا. اب قانون بیان کر رہے ہیں، اس کو ہمیشہ واحد ہی لے آؤ. وسنی وجمع، اور تسنیہ اور جمع لے آؤ آپ. غیرہ، اس مفعول مطلق توکیدی کے غیر کو. وافردا، یا آپ مفرد لے آؤ آپ کی مرضی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا عددی اور نوعی کے لیے لا سکتے ہیں تسنیہ جمع، لیکن تاکیدی کے لیے واحد ہی کو لے گا. وحذف عامل المؤکد امتنع وفی سواہ لدلیل مستثنى. یہاں فرماتے ہیں وحذف عامل المؤکد، عامل مؤکد کا حذف کرنا امتنع، منع ہے.
کیا مطلب؟ جیسے ضرب تو ضربن ہے نا، یہ ضربن جو تاکید کے لیے جو مفعول مطلق واقع ہوتا ہے اس کے عامل کو حذف نہیں کر سکتے ہیں، ضربن نہیں کر سکتے، ضربت کو حذف نہیں کر سکتے ہیں، وہ منع ہے۔ وحذف عامل المؤکد، مؤکد کے عامل کو، وہ مؤکد ہوتا ہے نا اس کو حذف کرنا ممتنع ہے۔ وفی سواہ لدلیل متسع، وفی سواہ، اور اس مؤکد کے علاوہ کو، علاوہ میں، مؤکد کے علاوہ باقی دونوں کون سے؟ نوعی اور عددی، ان دونوں میں لدلیل متسع، اگر کوئی قرینہ موجود ہے تو وسعت ہے، وہاں حذف کر سکتے ہیں، مطلق میں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نوعی اور عددی میں کوئی دلیل موجود ہو تو عامل کو حذف کر سکتے ہیں، تمام، اور کوئی بحث نہیں ہے۔ وما لتوکید فوحد آبادا، اور جو توکید کے لیے استعمال ہو مفعول مطلق اس کو واحد لے آؤ، ہمیشہ لے آنا ہو، اس لیے کہ بمنزلت تقریر الفعل، اس لیے کہ فعل کے تکرار کی منزلت پر ہے۔ والفعل لا یثنى ولا یجمع، اور فعل در حقیقت نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ابھی یہ ایک بحث ہے، جیسے ضربا ضربا ضربو کہیں گے تو وہ در حقیقت فاعل تثنیہ جمع ہے، فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اگر فعل تثنیہ جمع ہو تو یہ ہوتا ضربا کا معنی اس نے 2 مرتبہ مارا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان 2 مردوں نے مارا ہے، تو ہمیشہ فعل تثنیہ جمع ہوتا نہیں ہے، بلکہ فاعل تثنیہ جمع ہوتا ہے، لہذا فعل لا یثنى ولا یجمع۔ وثنی واجمع، آپ تثنیہ جمع لے آؤ، غیرہ، اس کے غیر کو تاکید کے، وافرد یا مفرد لے آؤ، ہو گیا۔ وحذف عامل المصدری، اور جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ضربت ضرب الامیر پڑھا تھا نا نوعی کے لیے، اب ضربت ضربیل امیر، ضربیل امیری بھی پڑھ سکتے ہیں، ضربت ضربیل امیر والغلامی، بعد میں پھر 2 لے کے آنا پڑے گا، اور اسی طرح تاکیدی کے لیے بھی لا سکتے ہیں ضربت ضربتین ضربات ضربتن۔ وحذف عامل المصدر، عامل مصدر کے عامل کا حذف کرنا، المؤکد کا امتناع، قال فی شرح الکافیہ، کتاب کافیہ میں کہا، کیوں؟ لأنه یقصد به تقویت عاملہ، اس لیے کہ مفعول مطلق کو لاتے اس لیے تاکہ عامل کی تقویت بیان کرنے کے لیے، وہ تقریر معنی ہو، اور اس کے معنی کو برقرار رکھنے کے لیے، ثابت رکھنے کے لیے، لیکن وہ حذف مناف لذالک، اور اس کا حذف ہونا کیا ہے؟ منافات رکھتا ہے، یعنی لذالک، اس حذف کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ معنی ہوتا نہیں ہے۔ وَنَقَضَهُ ابْنُهُ، اور اس کے بیٹے نے، ابن ناظم کے بیٹے نے اس کو توڑا ہے، بِمَجِئِهِ فِي نَحْوِ، اس نے اپنے باپ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی ہے مثالیں فی نحو، جیسے سقیان و رایان، سقیان اور رایان، سقاک اللہ سقیان رعاک اللہ، تو ناظم کا بیٹا فرماتا ہے کہ بابے کے قول کو رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سقیان اور رایان اصل میں سقاکہ ہے، تو یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے، تو حذف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کہا تو اب یہاں حذف تو ہوا نا سا، تو پھر فرماتے وردا، باپ نے بیٹے کی طرف پلٹا دیا اس کے اپنے قول کو، ابھی بیٹے بچے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا فرما رہا ہے؟ ورد رد کیا، اس کی طرف پلٹایا، بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّوْكِيدِ، یہاں یہ توکید میں سے نہیں ہے، فی شیء، یہاں کوئی تاکید کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرما رہا ہے انما المصدر فیہ نائب مناب الفعل، یہاں جو مفعول مطلق ہے وہ نائب مناب العامل، نائب مناب عامل ہے، نائب مناب ہے، یعنی دال علی ما یدل علیہ فهو عوض منہ، پس یہ دلالت کرتا ہے جس پر، علی ما یدل علیہ، جس پر فعل دلالت کرتا ہے، اس پر سقیان بھی دلالت کرتا ہے، لہذا وهو عوض منہ، یہ اس کے جگہ پر عوض ہے، نائب مناب ہے، یعنی عوض اور معوض ہے، تو عوض اور معوض ایک جگہ میں جمع نہیں ہوتے ہیں، باب نے کہا۔ اور پھر فرمایا وَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، اور جب یہ عوض معوض ہے تو پس یہ دلالت کرتا ہے عوض اور معوض عدم جواز الجمع بینہما، ان دونوں کے درمیان جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ پس ولا شیء من المؤکدات یمتنع، پس کوئی شیء ایسی نہیں ہے جو مؤکدات میں سے جہاں
यमतनी उल जमु, जहां जमा होना मना हो ऐसा नहीं है। मुअक्किदात में से जमा होना मना हो ऐसा नहीं है। तो बेटे को रद्द करते हुए कहा कि साकियन और रायन में तमाम उलमा के नजदीक ये है कि वो सका का हज़्फ़ है, उसका एवज में है। तो एवज मुआवजा जमा नहीं होते हैं। सकाकल्लाह साकियन नहीं है, फकत साकियन और रायन है, हमदन और शुक्रन है, ठीक। लेकिन नाज़िम फरमा रहा है कि उन मुअक्किदात में से कोई ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जमा होना मना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जमा होना मना है। इससे पता चला कि ये ताकीद के लिए नहीं है बल्कि एवज और मुअव्वज़ है। हो गया। वला शैअन मिनल मुअक्किदाती, बाप कह रहा है कि कोई शे यहाँ मुअक्किदात में, यानी कहीं भी मुअक्किदात में से कोई ऐसी जगह नहीं है कि यमतनिउल जमु बैनहु व बैनल मुअक्कद, जहां मुअक्किद और मुअक्कद जमा होना मना हो, ऐसा कहीं भी ज़रफ़ ज़रफ़न वगैरह में नहीं है। लेकिन इधर क्या है, माना है ना सर। इससे पता चला कि ये एवज और मुअव्वज़ है, नाइब मना है, ताकीद नहीं है। वफ़ी हज़्फ़ि आमिलिन सिवाहु, ये इसी शेर को पूरा करो। वफ़ी हज़्फ़ि आमिलिन सिवाहु, और उस ताकीदी के अलावा के आमिल के हज़्फ़ करने में लिदलीलिन अलैहि, उस पर कोई दलील करीना मौजूद हो तो मुत्तसा, तो वहां वसअत है, जगह है। फयबका अला नस्बिही, तो उस जगह पर क्या है, वो अपने नस्ब पर आमिल को हज़्फ़ करने के बाद बाकी रहेगा। कक़ौलिका लिमन क़ाला, जैसे आपका कौल है उस शख्स के लिए, अय्य सैरिन सिरता, बस ये कोई जो शख्स सैर कर रहा हो उसके लिए कह सकते हैं अय्य सैरिन सिरता, आप किस किस्म की सैर कर रहे हो, हाँ, किस नौइयत की सैर कर रहे हो। तो सैरन सरिया, जवाब में क्या कहेंगे, सैरन सरिया में जल्दबाजी की सैर कर रहा हूं, यानी बैठ के आराम से पूरा देखते हुए नहीं, बस टाइम मेरे पास कम है थोड़ा सा, हाँ, सरासरी या क्या कहते हैं उसको, हाँ, सरसरी, यानी सैर करना चाहता हूँ। बस यहाँ क्या है, सैरन सरियन, असल में क्या था, सिर तो सैरन सरी, साल के जवाब में आया तो फिर सिरतु के जगह पर नाइब वो क्या नाम है, सैरन सरियन, नोई है ना, सही आमिल को हज़्फ़ कर लिया है, तो सैरन सरियन अपनी जगह मंसूबा करा। वलिमन कदिमा मिन सफरिही, और उस शख्स के लिए भी जो सफर से तशरीफ ला रहा हो उसके लिए कह सकते हैं कुदूमन मुबारका। असल में क्या है, कादिम तकुदूमन, ये करीना हालिया है ना, सही, इन दोनों जगहों पर करीना हालिया है कि तशरीफ ला रहे, तो कादिम तकुदूमन मुबारक, आपका तशरीफ लाना खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, वसअत है, जगह है, गुंजाइश है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। इसको थोड़ा आगे तफसील